شام کا وقت تھا اور سورج اپنی لالگی آسمانوں میں بکھیرتے ہوئے غروب ہو رہا تھا۔ کھیت لہلہا رہے تھے اور ان کھیتوں میں کسان کام کر رہے۔ ان کھیتوں کے درمیان ایک پرانا خستہ حال کنواں تھا جس کی سیڑھیاں بھی زنگ آلود تھی اور اس کی حالت کافی خراب تھی۔ اچانک ایک نوجوان ان کھیتوں سے گزرا اور انجانے میں وہ اس کنویں میں گر گیا۔ یہ دیکھ کر کسان بھی اس کنویں کے ارد گرد جمع ہو گئے اور نوجوان اس کنویں میں گرنے کے بعد کافی زخمی۔ کافی دیر وہ اسی حالت میں کنویں میں پڑا رہا، لیکن کچھ دیر بعد جب اس کی حالت کچھ سنبھلی تو اس نے اس کنویں سے باہر نکلنے کی کوشش کی۔ یہ دیکھتے ہوئے اوپر کھڑے کسانوں نے کہا کہ تم اس کنویں سے باہر نہیں آ سکتے، کیونکہ آج تک جو بھی اس کنویں میں گرا ہے وہ کبھی بھی باہر نہیں آ سکا۔ لیکن دوسری طرف وہ نوجوان مسلسل اپنی کوشش کرتا رہا اور کافی جدوجہد کرنے کے بعد وہ اس کنویں سے باہر آ نکلا۔ یہ دیکھ کر کسان کافی حیران ہوئے، تو ان میں سے کسی ایک کسان نے اس نوجوان سے پوچھا کہ بھائی تمہارے جذبے کو سلام کہ تم اس کنویں سے باہر آ گئے، لیکن آگے سے نوجوان نے کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ کسی اور کسان نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی لیکن پھر بھی کوئی جواب نہیں ملا۔ تو آخرکار ان کسانوں کو یہ پتہ چلا کہ یہ نوجوان جس کو ہم اوپر کھڑے ڈی موٹیویٹ کر رہے تھے کہ تم اس کنویں سے تو باہر ہی نہیں آ سکتے، حقیقت میں یہ نوجوان تو ہماری بات سن ہی نہیں رہا تھا اور ہماری ان نیگیٹو باتوں کو اپنے لیے پوزیٹیو کنسیڈر کر رہا تھا اور یہ سمجھ رہا تھا کہ اوپر کھڑے لوگ مجھے یہ جذبہ دلا رہے ہیں کہ میں اس کنویں سے باہر آ سکتا ہوں۔ اس طرح وہ نوجوان ان کی ان نیگیٹو باتوں کو نہ سننے کے سبب ان کو پوزیٹیو سمجھتا رہا اور اس کنویں سے باہر آ نکلا، جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ نوجوان اس کنویں سے باہر آ ہی نہیں سکتا۔ مورل آف دا سٹوری، بیسیکلی تو یہ ایک عارضی اور فرضی سٹوری ہے، لیکن اس کا تعلق ہماری حقیقی زندگی کے ساتھ ہے۔ ہماری زندگی کے اندر بھی بہت ساری ناکامیوں کے ایسے کنویں ہیں کہ جن میں جب ہم گرتے ہیں تو ہم نکلنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، اور اگر کوشش کریں تو لوگ ہمیں ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں اور ہماری ان ناکامیوں پر ہمیں کوستے ہیں کہ تم یہ کام نہیں کر سکتے۔ فار ایگزامپل، اگر کسی کا بزنس ہے اور اگر وہ بزنس نہیں چل پا رہا تو لوگ اس کو ڈی موٹیویٹ کریں گے کہ بھائی چھوڑ دو، کچھ نہیں ہوگا، تم کچھ نہیں کر سکتے۔ کوئی پڑھائی میں کمزور ہے، اپنے کسی امتحان میں ناکام ہو گیا تو لوگ اس کو باتیں کریں گے۔ کوئی کسی بھی زندگی کے شعبے میں اگر ناکام ہوتا ہے تو ایک تو خود وہ احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے اور دوسرا لوگ اس کو ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں۔ لیکن اگر ہم اپنی زندگی کا یہ اصول بنا لیں کہ ہم ہر نیگیٹو بات کو اس بہرے نوجوان کی طرح اپنے ایسے سمجھیں گے جیسے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، سنی ہی نہیں، تو انشاءاللہ ہم اپنے زندگی کے اس طرح کی مشکلات کو آسانی کے ساتھ کور کر سکتے ہیں۔ بیسیکلی سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ ہمیں بھی اپنے آپ کو اور اپنے گولز کو خود سمجھنا ہے، ہمیں اپنی کنڈیشن کا خود اندازہ لگانا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، اور ایک دفعہ اگر ہم اپنا گول سیٹ کر لیں کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے تو پھر اس نوجوان کی طرح بہرے ہو جانا ہے اور بس اپنے اس کام کی طرف لگ پڑنا ہے، ضدی بن جانا ہے اپنے اس کام کو پورا کرنے کے لیے جو کہ جائز ہو اور پاسبل ہو۔ یہ نہ ہو کہ خیالی ہو کہ میں نے ہوا میں اڑنا ہے بغیر کسی فزیکل لاء کے، وہ نہیں، ایک اوتھینٹک وے ہو اور جو پریکٹیکل ہو۔ اگر وہ ایسا کوئی بھی گول ہو آپ کی لائف کا، چاہے وہ بزنس میں ہو، ایجوکیشن میں ہو یا اور کسی دنیا کے اسکل کے اندر ہو، تو اس کو جب ہم دیکھ لیں کہ ہمارا یہ گول ہے تو جسٹ فالو اٹ، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ اس طریقے سے ہم اپنے اس گول کو حاصل کر لیں گے۔ تھوڑی سی ناکامیاں، تھوڑے سے مشکل حالات تو ہر کام میں آئیں گے، اور اگر گول بڑا ہے تو اس کی مشکلات بھی بڑی ہوں گی، تو اس لیے مشکلات کا سامنا کرنا ہے اور قرآن پاک کی اس آیت کو مد نظر رکھنا ہے، ان مع العسر یسرا، بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے۔ تو یہ تو ہمیں قرآن پاک نے سکھا دیا کہ دشواری کے ساتھ آسانی ہے، اور یاد رکھیے گا دشواری کے بعد ہمیشہ آسانی ہی ہوتی ہے، یہ آپ زندگی کے تجربات سے جان سکتے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اس ویڈیو کے ذریعے جو اچھا پیغام ہم نے سیکھا اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو کامیاب زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی تو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور ان کو بھی ڈی موٹیویٹ ہونے سے بچائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔